صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وقال تعالى في مقام آخر وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا جيفة وطالبها كلاب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور احادیث میں سے ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، صرف اور صرف فخر کرنے کی ایک چیز ہے اور یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کو طلب کرو اور اللہ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو جس طریقے سے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا، اور جو دنیا اللہ نے تمہیں دی ہے اس کے ذریعے تم زمین کے اندر فساد برپا نہ کرو۔ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا ایک بدبودار سڑا ہوا جانور کی طرح ہے، جیفتن، اور اس کا طلب کرنے والا یعنی اس کو حاصل کرنے والا کتوں کے مثل ہے۔ اب بظاہر تو ان آیات اور حدیث کی وجہ سے یہ پتہ پڑ رہا ہے، یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو شخص اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہے تو اس کو دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ حالانکہ ہرگز اس طرح نہیں ہے کہ تم دین کی طلب کے اندر دنیا کو چھوڑ دو، یہ مطلوب نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مال اور دولت، کیا یہ دنیا ہے؟ یہ خود ایک سوال ہے۔ مال اور دولت یہ دنیا نہیں ہے۔ مولانا رومی رحمہ اللہ اس کے ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی، انسان، کشتی ہوتی ہے اور ایک سمندر ہے۔ جب پانی جو ہے وہ انسان ہے اور یہ کشتی جو ہے یہ انسان ہے اور دنیا یہ سمندر ہے۔ کشتی سمندر کے بغیر چل نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے اگر انسان چاہے کہ میں دنیا کو بالکل چھوڑ دوں اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنے لگ جاؤں تو وہ دنیا نہیں گزار سکتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے کشتی کو پانی کی ضرورت ہے چلنے کے لیے، انسان کو بھی دنیا کی ضرورت ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے۔ لیکن خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے، کشتی میں کوئی نقص اور ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو کشتی کو نقصان ہو جاتا ہے، وہ پانی اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ کشتی اس کی سطح پر ٹھہر نہیں پاتی اور ڈوب کر اندر چلی جاتی ہے اور تباہ ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان اس پانی کے بغیر یعنی دنیا کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن اس کی محبت اپنے اندر اتنی بسا لینا، اپنے اندر چھید کر لینا جس طریقے سے کشتی میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے اور پانی اندر داخل ہو جائے تو کشتی تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان اگر دنیا کی محبت میں غرق ہو جائے اور اسی کو مقصد عین بنا لے، اسی کو اپنی زندگی کا انتہا بنا لے تو وہ اس کی تباہی کے دہانے پر آ جاتا ہے، پھر وہ تباہی کے قریب آ جاتا ہے۔ البتہ جو شخص دنیا کو حاصل کرے اور حاصل کر لینے کے بعد اس کے جو تقاضے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں کہ جو مال اس نے کمایا اب زکوٰۃ ادا کرنی ہے، صدقات اور خیرات ادا کرنے ہیں، وہ اگر وہ دیتا رہتا ہے تو یہی مال اس کے لیے آخرت کو طلب کرنے والا بن جاتا ہے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کو طلب کرو۔ یہ دین اسلام کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ احادیث میں بھی، قرآن میں بھی جا بجا اس کی ممانعت آئی۔ جس طریقے سے کرسچینٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کو چاہنا ہے،
اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اپنے مال دولت بیوی بچے سب کو چھوڑ کر تنہائی اختیار کرنی پڑے گی جب اللہ کا قرب ملے گا۔ لیکن دین اسلام یہ انسانیت کو یہ چیز سکھاتا ہے کہ آپ اپنی دنیا کے اندر دین کو شامل کر لیں تو آپ کی دنیا بھی نکھر کر سامنے آ جائے گی اور آپ کی آخرت بھی اللہ رب العزت تابناک چمکدار اور روشن بنا دیں گے کہ جس کو دیکھ کر ہر ایک رشک کرے گا کہ کاش ایسی دنیا مجھے بھی مل جائے۔ ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما دے، اور وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی ہمیں عطا فرما دے، بھلائی عطا فرما دے، اور آخرت کے عذاب سے ہم سب کو بچا لے۔ اب اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر اسلام دنیا سے منع کرتا تو پھر قرآن کریم کی یہ آیت کیسے شامل ہوتی، کیسے ترغیب دی جاتی کہ اللہ سے اچھی دنیا کو طلب کیا جائے۔ اچھی دنیا طلب کرنا، مال اور دولت طلب کرنا، لیکن اس کے اندر غرق نہیں ہونا، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ دنیا کو حاصل کرنا ہے لیکن دنیا کو اپنی زندگی کا انتہا نہ بنانا کہ یہ آخری میرا مقصد ہے، یہ میری آخری منزل ہے، بلکہ یہ دنیا آخرت کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے تمہیں اچھی زندگی دی، اس اچھی زندگی کو استعمال کرتے ہوئے آخرت کو بھی اچھا بنا لیں۔ اگر دنیا تو اچھی ہے لیکن آخرت تباہ ہو جائے، آخرت برباد ہو جائے تو یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ یہ لوگ جس طریقے سے پہلے کہا کرتے تھے لئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، کہ جب اللہ کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے تو اللہ کے پاس بھی ہم اچھا ہی پائیں گے۔ بھائی اللہ کے پاس اچھا اس وقت پائیں گے جب اس مال کو اللہ کے کہے کے مطابق خرچ کریں گے۔ اگر یہ مال اللہ کے کہے کے مطابق خرچ نہیں ہوگا تو یہ مال آخرت میں ملنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ مال آپ کے اور میرے گلے میں اگر ہم نے اللہ کے کہے کے مطابق خرچ نہ کیا تو یہ اژدہا بن جائے گا اور یہ ہمارے لیے وبال بن جائے گا، ہمارے لیے پکڑ کا باعث بن جائے گا۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والوں نے اللہ کا تو انکار کیا، رب کا تو انکار کر دیا، پیدا کرنے والے خالق اور مالک کا تو انکار کر دیا، لیکن موت کا منکر آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اگر ہم دنیا کے اندر اس مال، اس دنیا، اس دولت کو اپنی انتہا سمجھیں گے، آخر سمجھیں گے کہ یہی ہے بس اس کے لیے سب کچھ کرنا ہے تو یہ تو ہمارے لیے وبال ہے، لیکن یہ سارا کچھ حاصل کرنا اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا یہ ہمارے لیے موجب اجر ہے، یہ ہمیں جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں غور کریں کہ کتنے صحابہ، عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کہ جنہوں نے مال اور دولت کو کمایا لیکن اس مال اور دولت کو اللہ کے کہے کے مطابق سارا کا سارا خرچ کر دیا۔ اب اسلام یہ ترغیب نہیں دیتا کہ آپ جو ہے اپنا سارا کا سارا مال خرچ کر دیں، بلکہ اسلام یہ ترغیب دیتا ہے کہ آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کہے کے مطابق اپنے مال کو خرچ کریں۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اس کے بعد بتایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ آپ کو جو اللہ نے مال دیا آخرت اس سے طلب کریں اور اپنا حصہ نہ بھولیں۔ ایسا نہیں ہو کہ مال تو بہت کمایا، سارا کا سارا اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے آپ کو فقیر اور تنگ دست بنا لیا۔ یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اسلام کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ آپ کو جو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنی اولاد پر، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرنا ہے، اپنے ملنے جلنے والوں کی مہمان نوازیاں بھی کرنی ہے، اور اپنے آپ کو غریب اور فقیر دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرنا۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن یہ کمزور ایمان والے سے زیادہ بہتر ہے۔ اب ہمارے پاس مال اور دولت جب بالکل نہیں ہوگا تو ہم تنگ دست ہو کر رہ جائیں گے اور ہم کمزور ہو جائیں گے۔ آج کل کے حساب سے طاقتور اسی کو سمجھا جا رہا ہے کہ جس کے پاس مال اور دولت ہے۔ جب یہ مال اور دولت اللہ کے کہے کے مطابق خرچ ہوگی، اس مال اور دولت کو انتہا نہیں سمجھیں گے، اختتام نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس مال اور دولت کو ایک ذریعہ تصور کریں گے کہ یہ مال اور یہ دولت یہ اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب ہمیں دلائے گا، تو یہ مال ہمارے لیے اجر کا باعث بن جائے گا۔ اور اگر ہمارے پاس یہ مال اور دولت اپنی منشا کے مطابق ہم خرچ کرتے چلے گئے تو یہ مال اور دولت یہ ہمارے لیے پکڑ کا باعث بن جائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین صلح حدیبیہ کے بعد جو مکہ کی طرف، مدینہ کی طرف چلے گئے اور سارے کے سارے وہاں جا کر بس گئے، کیا کفار کے ساتھ صحابہ نے نمازیں پڑھی تھی؟
کیا کفار کے ساتھ صحابہ نے روزے رکھے تھے؟ کیا کفار کے ساتھ زکوٰۃ کا معاملہ کیا تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے ساتھ دنیا داری کی، ان کے ساتھ تجارت کی، ان کے ساتھ لین دین کیا۔ لین دین یہی ہے کہ دنیا کے مال اور دولت ان کے ساتھ شیئر کیے، ان کے ساتھ دنیا کسب حلال کے لیے کوششیں کی۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان خیانت نہیں کرتا، مسلمان غلط بیانی نہیں کرتا۔ اس اخلاق کی وجہ سے وہ دنیا کی طرف آ گئے۔ اگر مسلمان اس وقت دنیا کو ترک کر کے اور عبادت گاہ بنا کے عبادت کرنے میں لگ جاتے تو مجھے بتائیں کیا اسلام میں جوگ در جوگ لوگ داخل ہوتے؟ یہ مال اور یہ دولت یہ ایک ذریعہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ کے قریب ہو جانے کا۔ اس مال اور دولت کے لیے الکسب حبیب اللہ، کہ اللہ رب العزت کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ محنت کش آدمی، اپنے ہاتھ سے کمانے والا آدمی جو اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر کھاتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ ایک موقع پر ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کے ہاتھ جب نبی علیہ السلام نے ملایا تو ہاتھ میں شکن پڑے ہوئے تھے، کٹ لگے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ کہا مونچھ کی رسی سے چرپائییں اور دیگر کام میں کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس ہاتھ کو چوما اور کہا کہ اللہ کا دوست ہے جو محنت کر کے کمانے والا ہے۔ یہ دنیا سے دور کرنے کے لیے اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام دنیا کو حاصل کرنے کے ساتھ رضائے الہی کو حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے کہ آپ دنیا بھی حاصل کریں اور اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں، اور اللہ رب العزت کے دین کی طرف لانے کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں کہ آپ کا مال اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جائے، آپ کی جان اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جائے، آپ کی طاقت، آپ کی صلاحیتیں، آپ کو جو جو چیزیں اللہ نے دی ہیں، اللہ کی نعمتیں اللہ نے آپ کو مہیا کی ہیں، اللہ کل قیامت کے دن سوال کرنے والے ہیں کہ میری دی ہوئی عطا، میری دی ہوئی نعمتیں، میری دی ہوئی چیزیں جو میں نے تمہیں دی تھی اس کو میرے دین میں استعمال کیا یا نہیں کیا۔ اگر اس کو اپنی راحتوں کے لیے استعمال کرتے رہے تو یاد رکھیں مال اور دولت اس کے اندر کوئی راحت نہیں ہے۔ مال اور دولت میں راحت ہوتی تو مالدار لوگ رات کو آرام دہ بستر پر کروٹیں نہیں بدلتے، ٹیبلٹیں نہیں کھاتے کہ نیند آ جائے، اور اسی طریقے سے چیزوں کا استعمال نہیں کرتے۔ اور دیکھا جائے تو دوسری طرف ایک مزدور سارا دن محنت کرنے والا، سارے دن اپنے آپ کو دنیا کے لیے رگڑنے والا، اپنے اولاد کو حلال کھلانے والا، اس کو دیکھیں کہ آرام دہ بستر بھی مہیا نہیں ہے، کوئی ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب بستر پر جاتا ہے تو آرام آ جاتا ہے، سو جاتا ہے، اور کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو بھوک لگ جاتی ہے۔ لیکن یہی مالدار لوگ، ان کو دیکھیں کہ جنہوں نے دنیا کو راحت سمجھ کر استعمال کیا ہوا ہے، وہ مال اور وہ دولت ان کو راحت نہیں دے رہا، وہ کھانا ان کو سکون نہیں دے رہا، کھانے کے لیے بھی ٹیبلٹ استعمال کرنی پڑتی ہیں کہ بھوک لگتی ہے۔ یہ مال اور یہ دولت اللہ کی رضا کے لیے جب استعمال ہوگا تو اس مال اور اس دولت کے اندر سکون ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سب کچھ لٹا دینے کے بعد ٹاٹ کا لباس اپنے جسم پر تان کر آ جاتے ہیں، پہن کر آ جاتے ہیں کہ اللہ نے خوشخبری نہیں سنائی، کہ اللہ نے ان کو راحت اور سکون نہیں دیا۔ اور ہمارے ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کہ انہوں نے تجارت کرنے کے بعد دنیا کو یہ نقشہ پیش کیا کہ اپنے عیب دار مال کو دنیا میں فروخت نہ کرو، جو مال اللہ تمہیں دینا چاہتے ہیں وہ کوئی تم سے کھینچ نہیں سکتا۔ ایک موقع پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنا مال کچھ رکھ کر گئے، کچھ کپڑے رکھ کر گئے، اور ان کے ساتھ ان کا جو مزدور تھا اس نے وہ کپڑے فروخت کر دیے۔ واپس آ کر پوچھا کہ وہ کپڑے کہاں ہیں؟ کہا وہ تو میں نے فروخت کر دیے۔ کہا وہ کپڑے تو عیب دار تھے، وہ آپ نے کیسے بیچ دیے؟ کہا وہ اچھا ہوا بک گئے، پھر ہمارے پاس پڑے رہتے اور ضائع ہو جاتے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوڑ کر گئے اور اس بندے کو پیسے جا کر واپس کیے۔ کہا کہ یہ پیسے اپنے واپس لے، یہ ردی مال ہے، خراب مال ہے، یہ میں آپ کو اس اچھے مال کے عوض میں نہیں بیچ سکتا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو کیا پرواہ تھی، میں تو یہ مال لے کر چل گیا تھا، آگے نکل گیا تھا، آپ کی طرف تو لوٹ کر آنے والا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مال اور یہ دولت، یہ میں کام جو کر رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اگر اس طریقے کا مال میں نے تمہیں بیچ دیا تو کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، اللہ کے یہاں میں ناکام ہو جاؤں گا۔ اور کامیابی در حقیقت وہی ہے کہ جو اللہ کے یہاں کامیاب ہو جائے۔ اگر اس مال اور دولت کی وجہ سے
ہماری آخرت برباد ہو جاتی ہے تو یہ مال اور دولت یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تو آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا اس بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ کریم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی معیشت کو یا اللہ بہتر بنا۔ یا اللہ اچھے حکمران ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں یا اللہ تمام کو نیک صالح فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی